باوجود بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک چمک رہا ہے. جسے دیکھنا ہو آگے دیکھ لے, میں نے نشان لگایا ہوا. اب سنیں آپ, میں بتانا کیا چاہتا ہوں. A Jewish scholar was reading the Torah page in this home. ایک یہودی بوڑھا عالم اپنے گھر میں رات میں توراہ کے صفحے پڑھ رہا تھا. بک آف ڈیٹرونومی باب نمبر 18 درس نمبر 18. جس صفحے کو پڑھ رہا تھا اس صفحے پہ حضور پاک کا ذکر جمیل تھا. سب لوگ مل کے بولیے نا, سبحان اللہ. خوشخبری تھی, بصارت تھی, اوصاف مبارک کھول کھول کر بیان کیے گئے تھے. The mention of Prophet Muhammad was beautiful on this page. The good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. حضور پاک کا ذکر جمیل تھا. کیا ذکر جمیل تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا, دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ سے, اے موسیٰ, Prophet Musa, from among their brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth. تیرے لیے تیرے مانی تیرے بھائیوں میں ایک نبی مبعوث کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. وہ اپنے طرف سے کچھ نہیں بولیں گے, وہ وہی بولیں گے جو میں حکم دوں گا. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہی بولیں گے جو میں حکم دوں گا. اب یہاں پر تورات کو بند کر دو, قرآن پاک کو کھولو. 27واں پارہ سورۃ النجم, سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3-4. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے, وہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے, وہی ہوتی ہے. اتنا پڑھنا تھا. وہ یہودی عالم تعصب میں اس کتاب اس پڑھنے کو نکال دیتا ہے. نکالا کیوں نکالا؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس لیے نکالا. اس زمانے میں کتابیں نہیں تھی. 50 گاؤں میں ایک کتاب ہوتی تھی. یہودی لوگ وہیں جا کے پڑھتے تھے. کتابیں ملتی نہیں تھی, چھپتی نہیں تھی, بکتی نہیں تھی. کیوں؟ کاغذ ہی نہیں تھا. تو اس نے یہ سوچ کر ورق کو نکال دیا کہ کہیں یہودی لوگ کتاب پڑھ کر محمد عربی کا کلمہ نہ پڑھ لے. اس نے نکالا. نکالنے کے بعد میں اس کے گھر میں کچی دیوار تھی. تاک بناتا ہے اور دیوار میں چھپا دیتا ہے. علم دیوار کے اندر آ گیا, خوشخبری دیوار کے اندر آ گئی, بشارت دیوار کے اندر آ گئی. اس کے بعد میں وہ ہاتھوں کو جھاڑتا ہے اور سو جاتا ہے. رسول پاک کے بارے میں پورا مجمع کھڑے ہو کے استقبال کرے گا. رسول پاک کے بارے میں سن چکا تھا. ملاقات کے غرض سے نکلتا ہے. جب ان کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے, عرض کرتا ہے سمعت انک ادعیت النبوہ, میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا انا رسول اللہ ارسلنی اللہ لدعوت التوحید, ہاں میں اللہ کا رسول ہوں, اس نے مجھے بھیجا توحید کی دعوت کے لیے. اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہو تو کوئی دلیل دو, ان کنت نبیا فأت بدلیل, تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے آپ اللہ کے نبی ہیں. اتنا سننا تھا. نبی محترم مسکراتے ہیں, سبحان اللہ, مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے یہودی, کیا میں تجھے تورات کے اس صفحے کو پڑھ کر نہ سنا دوں جو دیوار میں چھپا کر کے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جو دیوار میں چھپا کر کے آ رہا ہے. اتنا سننا تھا. اب پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اعلی حضرت بریلی سے پکار اٹھے اور کوئی کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کروڑوں درود. ساتھ ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. اور آگے بڑھے واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری دنیا میں ریسرچ ہے.
CNN टीवी, इंडिया टीवी की रिसर्च पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बगैर फेसबुक के, बगैर व्हाट्सएप के, बगैर ट्विटर के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसी के हैं तो मोहम्मद अरबी के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा इनका एहतराम किया जाता है मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिन पर अदब किया जाता है मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिन पर अमल किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। अमेरिका का फेमस नाम मोहम्मद, बर्तानिया का फेमस नाम मोहम्मद, बर्तानिया का लंदन का फेमस नाम मोहम्मद, अफ्रीका का फेमस नाम मोहम्मद, वाशिंगटन का फेमस नाम मोहम्मद, कैलिफोर्निया का फेमस नाम मोहम्मद अरबी, डरबन का फेमस नाम मोहम्मद अरबी, साउथ अफ्रीका का फेमस नाम मोहम्मद अरबी, जॉर्जिया का फेमस नाम मोहम्मद अरबी, इंडिया का फेमस नाम मोहम्मद अरबी। खुदा की कसम मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम पुकारा जाता है, बुलंद किया जाता है, कोई सुने या ना सुने सबसे कानों में कल्ब तक पहुंचाया जाता है, वो मोहम्मद अरबी है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरखे में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, धूमधाम, अरे कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमा खड़े होकर इस्तकबाल करेगा। नबी पाक के शान में गुस्ताखियां करते हो, हैं जाहिलो अनपढ़ गवारो, तुमने पढ़ा नहीं? ये मेरे हाथ में क्या है? ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? सासाराम में? कहाँ है? लंदन में? कहाँ है? बोलो बोलिए ना भाई। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। ब्रिटिश म्यूजियम बहुत ही भयानक म्यूजियम है, शानदार खूबसूरत। उस म्यूजियम के मेन दरवाजे पर सफेद पत्थर पे मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। और नाम किसने लिखा? अल्लामा ने, हसनैन साहब ने, कफील साहब ने, मौलाना हसन रजा ने, रूहुल अमीन ने, कमेटी वालों ने नहीं, जिसने लिखा उसका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, रिटन ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम वॉल। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मेरे नबी पे रिसर्च करते हैं और क्या लिखते हैं, एक एक में शिरकत करता हूं। कोई पानी एक एक की शिरकत क्या लिखते हैं सुने, और इसका इस्तेमाल कीजिएगा हाथों को उठाकर। As a father, as the teacher, as the life giver, as the law maker, as the reformer, as the senator, as the reminder, as the protector, as the commander, as the messenger. Muhammad is the Superman of the world. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद इज द सुपरमैन, यानी इंसानों में आला मिसाली शख्सियत का हामी, सबसे बरतर वो आला सुपरमैन। अब सुनो, कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले सुपरमैन नहीं होता। बोलो ना, 2 लाख का चश्मा लगा ले सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और आगे चढ़े आप, चरिंदों दरिंदों के सामने, चीतों के सामने, हिरनियों को छोड़ने वाला आओ फाड़ो सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से मिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साल खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की माँ बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और सुनिए 600 करोड़, सुनो भाई, मौलाना इधर देखिए ना, 600 करोड़ 600 करोड़ 600 करोड़ 1200 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा
دینے والا سپرمین نہیں ہوتا، اور جو زمین پہ کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کو پھاڑ دے، سورج کو پلٹا دے، اسے کہتے ہیں واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. لاکھ کے بولیے، لاکھ کے بولو بھائی. آپ لوگ بول نہیں رہے نا، اس لیے مزہ نہیں آ رہا. بولیں سبحان اللہ. جو زمین پہ کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کو پھاڑ دے، سورج کو پلٹا دے، اسے کہتے ہیں سپرمین. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، چاند الٹے پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کسی کے گھر پہ بلڈوزر چلانے والا، توڑنے والا سپرمین نہیں ہوتا، دشمنی نکالنے والا سپرمین نہیں ہوتا. ارے جو دشمن کے گھر کو دارالامان بنا دے اسے کہتے ہیں سپرمین. کسی کو خاک میں ملانے والا، مٹی میں سلانے والا سپرمین نہیں ہوتا. ارے جو فتح مکہ کے دن خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دے اسے کہتے ہیں سپرمین. کسی کی روزی روٹی کو چھیننے والا، دکان مکان کو چھیننے والا، کاروبار کو چھیننے والا، قانون بنا کر زمین جائیداد، مسجد، مدرسہ، قبرستان، خانقاہ ہڑپنے والا سپرمین نہیں ہوتا. اور جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر زمانے کو کھلا دے اسے کہتے ہیں سپرمین. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، کام دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، واہ لہک کے بولیں اور لہک کے بولیے. بولو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں. اصل میں بہت دور سے آیا، کل اڑیسہ میں تھا. آئے جیسے اسے نیند لگ گئی تو میں اسے ٹھیک نہیں کر پایا. ایک کتاب ہے ہیروز آف ہیروز، ہیروؤں کا ہیرو، بادشاہوں کا بادشاہ، میسنجروں کا میسنجر، پیغمبروں کا پیغمبر. کتاب لکھنے والے ہیں تھامس کالائی عیسائی. یہ نبی محترم کے بارے میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 4 پہ. محمد is the hero prophet. Prophet Muhammad the greatest teacher ever. Prophet Muhammad beautiful conducted wife. Lies about Prophet Muhammad must stop. جو محمد عربی کے شان میں جھوٹ بولتے ہیں وہ چپ ہو جائے. جو جھوٹ بولتے ہیں وہ چپ ہو جائے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد کے جیسا سچا کوئی پیدا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد کے جیسا سچا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑی آپ کو محترمہ گزری ہیں، وہ نبی
वाह लोग कहते हैं इस्लाम does not respect of women, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है, इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा रे तुम क्या जानो, औरतें तो बड़ी चीज है, बच्चियों को देखो। कहा मैंने कहा सुनो, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. नबी नहीं आए थे, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, अरब में मारी जा रही थी, मिस्र में बहाई जा रही थी, यूनान में बेची जा रही थी, तराबलस में बेची जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। पैगंबर के काल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सर तस्वीर खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ बहने लगता है। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, मैंने कहा बेटियों के मकाम को दिखाता हूँ। ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है, नबी मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वाले सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ अकबर ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। नबी ये मोहतरम महफिल में देखते हैं, एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनो इस बच्ची को आप ले लो। उन्होंने खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी ने देखा, नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं, क्या तुम बिटिया के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। का फिर रो क्यों रहे हो? का इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह या आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने ज़हनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो विक्रमगंज वालों, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफ़क़त है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। बेवाओं को लोग अभागन कह रहे थे, नबी आ गए तो सुहागन बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। ऐ विक्रमगंज वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अल्लामा रूहुल अमीन, अल्लामा रूहुल अमीन। अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक़्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सदके। बोले आज पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, आपको मालूम है। मुल्क अलग है, कानून अलग है, तालीम अलग है, पहचान सिर्फ दो है। एक है क्या है? एंटी इस्लाम और फेवर
آف اسلام. آپ نے سنا ہوگا پوری دنیا میں آج امریکہ اسلام کے پیچھے، اسرائیل اسلام کے پیچھے، برطانیہ اسلام کے پیچھے، سوڈان اسلام کے پیچھے، یوکرین اسلام کے پیچھے، ڈینمارک اسلام کے پیچھے، نیپال اسلام کے پیچھے، کالے اسلام کے پیچھے، گورے اسلام کے پیچھے، کھدڑ والا اسلام کے پیچھے، گائے والا اسلام کے پیچھے، چائے والا اسلام کے پیچھے، سب اسلام کے پیچھے پیچھے پیچھے، تو اسلام آگے کے پیچھے. اسلام کل بھی آگے تھا، آج بھی آگے ہے، ہمیشہ آگے رہے گا. ابو جہل کی اولادیں لگی تھی، کل ابو جہل لگا تھا پیچھے تھا، آج ان کی اولادیں لگی ہیں پیچھے. اسلام نہ کل پیچھے تھا، نہ آج پیچھے ہے، نہ کل پیچھے رہے گا. اور اسلام کی شان کیا ہے؟ اذان. اللہ کے بولیے، بولو اذان. سب سے پہلے اذان کہاں ہوتی ہے؟ روئے زمین میں اذان سے بڑھ کر کوئی آواز ہی نہیں ہے. اور جس دن یہ آواز رک جائے گی، اسرافیل علیہ السلام اپنی آواز نکال دیں گے. سب سے پہلے اذان ہوتی ہے کہاں پہ؟ نیوزی لینڈ میں. وہاں ختم ہوئی ٹونگا میں شروع، وہاں ختم ہوئی فجی میں شروع، وہاں ختم ہوئی انڈونیشیا میں شروع، وہاں ختم ہوئی ملیشیا میں شروع، وہاں ختم ہوئی برونائی میں شروع، وہاں ختم ہوئی سنگاپور میں شروع، وہاں ختم ہوئی جاپان میں شروع، وہاں ختم ہوئی تو چائنا میں شروع، وہاں ختم ہوئی شری لنکا میں شروع، وہاں ختم ہوئی ہندوستان میں شروع، وہاں ختم ہوئی تو پاکستان ہوتے ہوئے وہ آواز جب سعودی عرب میں گونجتی ہوئی آواز، حرمین شریف میں گھومتی ہوئی آواز جب امریکہ کی سرحد پہ پہنچتی ہے، اور جب نیو یارک کے سینے پہ کھڑے ہو کر مؤذن فجر کی اذان دیتا ہے، جیسے ہی رکتا ہے پھر سے فجر کی اذان نیوزی لینڈ میں شروع ہو جاتی ہے. تبھی تو میں پوری دنیا سے کہتا ہوں، سنو کہ اسے بہشت میں، ذرا صحیح کو دے دے کو، اسے بہشت میں، اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے. اسے بہشت میں، اسے بہشت میں، بولیے نا، کو بڑھا دو. اسے بہشت میں، اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے. نبی کے نام پر جو اپنی جان دیتا ہے، نبی کے نام پر، نبی کے نام پر. آج اذان مٹانے کی بات ہوتی ہے، اذان مائک سے مت دو، اتنے وائلو پہ دو. سنیے ایک شعر اور استقبال کریں کہ کہاں کہاں پہ لگائیں گے آپ پابندی، کہاں کہاں پہ لگائیں گے آپ پابندی. کیوں؟ ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے. ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے. ہر ایک گاؤں میں. پوری دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا. اب دیکھیں آپ ایک سوال اور اس کا جواب. کچھ دنوں پہلے، بس 5 منٹ اور لیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی موبائل پہ یوٹیوب میں بول رہا تھا کہ what is the reason behind it؟ اسلام میں خنزیر کیوں حرام ہے؟ تو میں سوچا کہ میں اسے گفتگو بناؤں. میں لے کر یہاں کچھ آیا ہوں. Why pork is haram in Islam؟ اسلام اینڈ میڈیکل سائنس ریزن. کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں بہت سارے وٹامن ہیں، اے بی سی ڈی. یہ حرام کیوں ہے؟ ان کو وٹامن دکھتا ہے. لیکن آئیے، ہومیوپیتھی کا مشہور ڈاکٹر ہینیمین نے ریسرچ کیا کہ اسلام میں یہ جانور کیوں حرام ہے. کیونکہ یہ گفتگو محمد کی ہے.
اس کے مطابق وہ قرآن نہیں جانتا تھا، کہا گفتگو تو یہ اللہ کی ہے لیکن کہا یہ گفتگو محمد کی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ The famous Dr. Hahnemann, the founder of homeopathy, that Prophet Muhammad, peace be upon him, has prohibiting the eating of pork. He wanted to find the reason for this prohibition because he believed there must be some deep-rooted philosophy behind it. He also believed that Prophet Muhammad, peace be upon him, sayings couldn't be but a fact. He carried out an experiment with a piece of pork. He put it under very high and very low temperature, but the germs present in the piece of pork did not die. Dr. Hahnemann found that they were the germs caused cancer. ایک بوٹی گوشت لیا خنزیر کا، he put it under very high and very low temperature. اس میں خوب گرمی دیا، خوب سردی دیا. اب مائکروسکوپ سے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس میں اتنے کیڑے تھے کہ 3 دن کے بعد بھی نہیں مرے تھے. تو کانپنے لگا اور اتنا بھیانک کیڑا ہے، اس کے 35,000 منہ ہوتے ہیں. سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. 35,000 منہ ہوتے ہیں اور جہاں پہ یہ گھس جائے اور انڈا دے دے، اگر دماغ میں گھس جائے دماغ ختم، آنکھ میں گھس جائے خون کے ذریعے آنکھ ختم، دل میں گھس جائے دل ختم، یعنی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. 35,000 منہ رکھنے والا یہ ریبن وام، پٹہرا، سور کے گوشت میں پایا جاتا ہے. انسان کھا لے وہاں بھی منتقل ہو جاتا ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ گوشت، یہ کیڑا کس کاسٹ میں نہیں پایا جاتا؟ حیرت کی بات ہے، جو کھائے گا وہاں پایا جائے گا، جو نہیں کھائے گا وہاں نہیں پایا جائے گا. اور سور کھانے والوں میں سب سے بھیانک خرابی یہ ہے کہ اس کا کھانے والا حد درجے کا بے حیا اور بے شرم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پورا اسرائیل، برطانیہ، امریکہ، یوکرین ننگا گھوم رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آتنواد بند کریں گے. ابے جس کو بند کرنا چاہیے اس کو کھولے ہو، جس کو بند کرنا چاہیے اس کو کھولے ہوا ہے. کہتا اذان بند کر دیں گے، نماز بند کر دیں گے، ہم کو بند کر دیں گے، یہ بند کر دیں گے. جس کو بند کرنا چاہیے اس کو کھولے ہوا ہے. جب تیرے کنٹرول پہ کنٹرول نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹرول پہ کیسا کنٹرول؟ اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم 10 دن کے اندر حماس کو، فلسطین کو ختم کر دیں گے، لیکن الحمدللہ آج بھی لوگ وہاں پر شان سے ہیں. شیر سماعت کریں کہ برباد اسرائیل تھا برباد رہے گا، برباد امریکہ تھا برباد رہے گا، گلشن ہمارے غوث کا آباد رہے گا، گلشن ہمارے غوث کا آباد رہے گا. اسرائیل کرے جتنی بھی برسات بموں کی، فلسطین تا فلسطین ہے، فلسطین رہے گا. آباد تھا آباد ہے، آباد رہے گا. تم دنیا کے دانشور اربوں خربوں روپیہ اس بات پر خرچ کرتے ہیں کیسے انسانوں کو مارا جائے، لیکن پیغمبر اسلام 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، حجرہ عائشہ میں بیٹھ کر پوری دنیا کو یہ بتا رہے تھے کیسے انسانوں کو جلایا جائے، کیسے انسانوں کو کھلایا جائے، کیسے انسانوں کو پلایا جائے. تو اے دنیا والوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو امریکہ کے نقش قدم پہ نہیں، مدینے کے نقش قدم پہ چلو. تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہارا عقبہ بھی. اور مجھے اجازت دیجئے، چونکہ میری ٹرین جو ہے 4:30 بجے ہے، آرہ سے 60 کلومیٹر دور ہے. The Gospel of John, that when the Christ come to the water and put the leg over the water, he began to walk. انجیل متی میں ہے، ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے اور پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے. ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے. ان لوگوں نے دیکھا جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چل رہے ہیں جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے. ان لوگوں نے کہا حضرت we want to walk with you، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے
چاہتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا it is very easy call to Almighty Allah and put the leg over the water he began to walk یہ بہت آسان ہے اللہ کا نام لو زمین سے پاؤں اٹھاؤ پانی پہ رکھو اور چلنا شروع کرو اور سنو چلنے میں آزاد ہو چاہے دائیں سے چلو یا بائیں سے چلو یا پیچھے سے چلو لیکن پار اترنے کے لیے ساحل تک جانے کے لیے نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے لوگوں نے کیا کا شرط یہ ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے ان لوگوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے بس اللہ کا نام لیا زمین سے پاؤں اٹھایا پانی پہ رکھا چلنے لگے جناب عیسیٰ آگے ہیں غلام پیچھے پیچھے ہیں سب کی نگاہیں جمی ہے قدم عیسیٰ پر چلے جا رہے جب بیچ دریا میں پہنچے تو پیٹر کرسچن کو شیطان نے بہکایا اے کرسچن تو دریا پار کر گیا کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پہ چل کے آئے گے پانی پہ تو تم نے تو دیکھا ہی نہیں تیرا پاؤں ہے کہاں ذرا دیکھ تو بے وقوف بس اتنا سوچنا تھا کہ ذرا اپنے قدم کو دیکھ لے نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے اپنے قدم کی طرف دیکھا گڑھا آپ سے پانی کے اندر تو دوستو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ چلنے میں آزاد ہو چاہے تجارت کے لائن سے چلو ملازمت کے لائن سے چلو مدرسے کے لائن سے چلو خانقاہ کے لائن سے چلو چلنے میں آزاد ہو لیکن پار اترنے کے لیے ساحل تک جانے کے لیے نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے اسوہ رسول سے ہٹنے نہ پائے غوث پاک سے ہٹنے نہ پائے غریب نواز سے ہٹنے نہ پائے اعلیٰ حضرت سے ہٹنے نہ پائے صدر الشریعہ سے ہٹنے نہ پائے تاج الشریعہ سے ہٹنے نہ پائے مخدوم سمنہ سے ہٹنے نہ پائے مخدوم بہاری سے ہٹنے نہ پائے اگر آپ اس میں کامیاب یہ جلسہ کامیاب میرا آنا کامیاب ورنہ اگر کوئی صرف ویزٹنگ کارڈ میں مسلمان ہو جائے کیلنڈر رسید پاسپورٹ میں ہو جائے واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے جب تک محمد کے لسٹ میں مسلمان نہ ہو جاؤ اور ان کے لسٹ میں مسلمان ہونے کے لیے امیہ بن خلف نہیں حضرت بلال کا جگر پیدا کرنا ہوگا آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے اور وقت قریب ہے جب باطل طاقتیں اسلام کے آگے جھکتے نظر آئیں گی اور اسلام کے سورج کی کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا اسلام چمکتا ہی رہے گا ہے نام رضا اس کے رسالت کا وہ سکہ بازار مدینہ میں کھنکتا ہی رہے گا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ادعو الی سبیل ربک بلائیں لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھی گفتگو سے اللہ چاہتا تو یوں بھی ارشاد فرما سکتا تھا اے محبوب بلائیں لوگوں کو ان کے رب کے راستے کی طرف کائنات کے رب کے راستے کی طرف زمین و آسمان کے رب کے راستے کی طرف تب بھی تو بات وہی ہوتی نا اس لیے کہ جو ان کا رب ہے وہی تو مصطفیٰ کا رب ہے جو ان کا رب ہے وہی تو مصطفیٰ کا رب ہے جو ان کا رب ہے وہی تو مرتضیٰ کا رب ہے لیکن قرآن پاک کا انداز بیان اس طرح نہیں ہے قرآن پاک فرماتا ہے تو یوں انداز اختیار کرتا ہے ادعو الی سبیل ربک بلائیں لوگوں کو اپنے رب کے راستے کے طرف ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت بریلی سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں محبوب کی عظمت تو دیکھو نبی کی عظمت تو دیکھو شان محبوبیت تو دیکھو کہ اللہ نے اپنے ربوبیت کی اضافت و نسبت اپنے محبوب کے جانب کی ہے اور زمانے کو مزاج دیا ہے اے محبوب لوگ مجھے جانے مجھے پہچانے مجھے مانے مگر ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ میری بارگاہ میں آ جائیں وہ مجھے جانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے جانے وہ مجھے پہچانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے پہچانے وہ مجھے مانے مگر ایسے کہ پہلے تجھے مانے اے محبوب میری بیعت تیری بیعت سے میری اطاعت تیری اطاعت سے میری مطابعت تیری مطابعت سے میری پیروی تیری پیروی سے میری رضا تیری رضا سے میری خوشی تیری خوشی سے تو راضی ہو جا میں راضی ہو جاؤں گا اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اعلیٰ خدا چاہتا ہے رضا سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اور بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کتاب کا نام اخرجہ احمد بن حنبل فی المسند رواہ احمد وابن ابی شیبہ شان رسول پاک سماعت کریں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا، ان العین نائمہ والقلب یقظان، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا، جاءت ملائکہ، ایسے میں فرشتے آئے اور ایک ترازو قائم کیا گیا، اس کے ایک پلے میں مجھے رکھا گیا، دوسرے پلے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، پھر 10 کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، پھر 100 کو رکھا گیا، میرا پلہ بھاری رہا، الى آخر ہی اب روح الامین کو کہنے دیا جائے لا وزنت الدنیا کلھا لرجحھا، اگر ایک پلے میں دنیا کے سارے دانشور، مفکر، مدبر، محقق، مدقق، محقق، ریسرچر، ریفارمر، وینر، اسکالر، امپرر، مونیٹر، اسپیکر، ریمائنڈر، شلیڈر، لیجسلیٹر، کمانڈر، میسنجر، سائنٹسٹ، جرنلسٹ، سائیکولوجسٹ، بائیولوجسٹ، اینڈولوجسٹ، نیرولوجسٹ، نیفرولوجسٹ، میتھمیٹیشین، میڈیسین، ہسٹورین، اطباء، حکمراں، ادباء، فصحاء، بلغاء، خطباء، نقباء، غرض دنیا کے سارے انسان ایک پلے پہ ہو، میرا رسول دوسرے پلے پہ ہو، ساری دنیا مل کر مدینے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اونچوں سے اونچا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ دنیا کے سارے سیکریٹریٹ کہتے ہیں، دنیا کے سارے سیکریٹریٹ کہتے ہیں کہ بیوی سے بڑھ کر انسان کے اندرونی کمزوریوں کو واقف کار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ بیوی کا ایسا کیریکٹر ہے جو شوہر کے فضائل کو سب سے آخر میں مانتی ہے، لیکن آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک میں سحری کے وقت کچھ سل رہی تھی، کیا سل رہی تھی؟ سماعت کریں، قالت السیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کنت اخیط بها ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سحری کے وقت رسول پاک کا کپڑا سل رہی تھی، فسقطت عنی الابرہ، تو سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، فطلبتها، تو میں نے تلاش کیا، فتلبتها، تو میں نے تلاش کیا، فلم اقدر علیہا، تو نہیں مل سکی، فدخل رسول اللہ علیہ وسلم، ارے بولو نا، کب بولو گے؟ اس سے اچھی تقریر کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بولو، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں رسول پاک تشریف لائے، فتبینت العبرہ، سوئی مل گئی، لشعاع نور وجہی، آپ کے چہرے مبارک کے روشنی سے سارا کمرہ جگمگا، سارا کمرہ، تکبیر، آرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سارا کمرہ جگمگا اٹھا۔ اب مجھے کہنے دیا جائے نقیب اعظم ہندوستان علامہ کفیل انور صاحب اور ماہر عملیات علامہ حسنین رضا تشریف رکھتے ہیں، ہمارے برادر مکرم علامہ تشریف رکھتے ہیں، دیگر طالبان علوم نبوت ہیں۔ سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ میرے نبی کی بارگاہ میں اپنے شوہر کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہی ہے؟ مجمع سے نعرہ لگانا، جو لوگ کہتے ہیں کوئی آدمی اپنے بیوی کا ہیرو نہیں ہو سکتا، وہ سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، لنا شمس ولیل آفاق شمس وشمس افضل من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمس طالع بعد العشاء۔ اے دنیا والوں سنو، ایک آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے، افضل ہے، اجمل ہے، اس لیے کہ آسمان کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، لیکن میرا سورج
نکالتا ہے. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے سب چمک والے اجلوں نے چمکا کیے اندر شیشوں میں چم چم چم. سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. اللہ کے بولیے جزاک اللہ. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اندھے شیشوں میں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں بیگ کی طرف جاؤں. بغیر بیگ کی تقریر سنیے. یہ دنیا میں کتنے سورج پائے جاتے ہیں؟ How many suns are there in this world? How many moons are there in this world? انا اسألكم سؤال. I want to ask a question. کتنے سورج پائے جاتے ہیں؟ بولو. کتنے چاند پائے جاتے ہیں؟ بولو. ایک. لو ان اللہ خلق الف شمس والف قمر وما ذلك رسول اللہ اجمل وافضل من کل شیء. اگر اللہ تعالیٰ 1000 سورج 1000 چاند بھی پیدا فرما دے تو بھی میرا نبی سب سے حسین و جمیل ہے. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے خورشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب یہ بھی نہیں. لگا مکمل لانا لگا. اللہ کے بولیے بھائی. دیکھیں آپ شان مصطفیٰ سماعت کریں. بہت لوگ یوٹیوب بناتے ہیں نبی محترم کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. یہ ہمارے علماء حضرات یہ ہمارے طالبان علم سب یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ جیسے دانشوران قوم ملت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سنیں نبی محترم آپ سنے ہوں گے کہ توراہ میں نبی کا ذکر، انجیل میں نبی کا ذکر. آج بھی توراہ میں کاٹ کاٹ کے باوجود بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک چمک رہا ہے. جسے دیکھنا ہو آگے دیکھ لے. میں نے نشان لگایا ہوا ہے. اب سنیں آپ میں بتانا کیا چاہتا ہوں. A Jewish scholar was reading the Torah page in this home. ایک یہودی بوڑھا عالم اپنے گھر میں رات میں توراہ کے صفحے پڑھ رہا تھا. بک آف ڈیٹرونومی باب نمبر 18 درس نمبر 18. جس صفحے کو پڑھ رہا تھا اس صفحے پہ حضور پاک کا ذکر جمیل تھا. سب لوگ مل کے بولیے نا سبحان اللہ. خوشخبری تھی، بصارت تھی. اوصاف مبارک کھول کھول کر بیان کیے گئے تھے. The mention of Prophet Muhammad was a beautiful. On this page the good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. حضور پاک کا ذکر جمیل تھا. کیا ذکر جمیل تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ سے، اے موسیٰ prophet Musa from among their brethren like unto thee and I will put my words in his mouth. تیرے لیے تیرے مانی تیرے بھائیوں میں ایک نبی مبعوث کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا. وہ اپنے طرف سے کچھ نہیں بولیں گے، وہ وہی بولیں گے جو میں حکم دوں گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی بولیں گے جو میں حکم دوں گا. اب یہاں پر تورات کو بند کر دو، قرآن پاک کو کھولو. 27واں پارہ سورۃ النجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3-4. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی ہوتی ہے. وہی ہوتی ہے. اتنا پڑھنا تھا. وہ یہودی عالم تعصب میں اس کتاب اس پڑھنے کو نکال دیتا ہے. نکالا کیوں نکالا؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس لیے نکالا. اس زمانے میں کتابیں نہیں تھی. 50 گاؤں میں ایک کتاب ہوتی تھی. یہودی لوگ وہیں جا کے پڑھتے تھے. کتابیں ملتی نہیں تھی.
چھپتی نہیں تھی، بکتی نہیں تھی، کیوں؟ کاغذ ہی نہیں تھا۔ تو اس نے یہ سوچ کر ورق کو نکال دیا کہ کہیں یہودی لوگ کتاب پڑھ کر محمد عربی کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ Let be quiet, daughter man. All possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, give bistic onto my words, that's all. اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے جب یقین پیدا تو کر لیتا ہے بالوں پرے، روح الامی پیدا، یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ بندہ کبھی حاضر ہوا تو اچھی وقت میں اچھی گفتگو۔ پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا، شہر یار رم تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار نوبہار، طفا جانے رحمت پیلا سلام، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پیلا سلام مصطفیٰ، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، فقیروں کی صلوات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، وعلى آلك